السلام علیکم کونیچیوا ہیلو دس از عارف فرام جاپان. اور آج جاپان میں رینی ڈے ہے. آج کی ویڈیو میں جس طرح کہ میں نے سٹارٹ میں بتایا ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں ارشاد جو کہ یہاں پر اب ان کا 3rd ایئر سٹارٹ ہو رہا ہے, اب PhD کے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ارشاد کیونکہ اب یہاں پہ کافی سارا عرصہ اسٹے بھی کر چکے ہیں اور جو ہماری کمیونٹی ہے وہ اس کے بھی پریزیڈنٹ ہیں, تو ان کو آئیڈیا ان کو اسٹوڈنٹس ملتے بھی رہتے ہیں ڈفرینٹ. سو آج ہم ارشاد سے بات کریں گے. ارشاد ہمیں بتائیں کہ اس وقت جو سگنیفیکنٹ چیلنجز آ رہے ہیں, جو مسائل آ رہے ہیں, اچھا ارشاد دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے کہ جی جاپان پہنچنا, لوگ اس کی بھی ایک بہت بڑی کامیابی ہوتی ہے, بٹ اب یہ بتائیں کہ کیا صرف پہنچنا کافی ہے یا یہاں پہنچ کر بھی کوئی ایسے مسائل ہیں جن کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. سو پلیز آپ ذرا گائیڈ کر دیں تاکہ ہمارے آڈینس جو ہیں جو آنا چاہ رہے ہیں وہ ان کے لیے آئی تھنک اچھا ہوگا. السلام علیکم عارف صاحب, بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا اور اپنے ہمارے جو نیو اسٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی جو جاپان آ رہے ہیں ان کی گائیڈنس کے لیے ویڈیو ہم ریکارڈ کریں. تو میں جب اپنا بریف سے انٹروڈکشن دے کے پھر آتا ہوں. میں ابھی ریسنٹلی ماسٹر ڈگری کمپلیٹ کی ہے میں نے انسٹیٹیوٹ آف سائنس ٹوکیو سے, اور ابھی میری PhD اسٹارٹ ہونی ہے نیکسٹ منتھ سے. تو میرے ساتھ کافی اسٹوڈنٹ ویسے تو کانٹیکٹ میں, ایون جو بھی جاپان آ رہے ہیں اس سال وہ بھی کانٹیکٹ میں ہیں. تو جاپان آنا اٹ سیلف تو یہاں پہ چیلنج ہے, یعنی ایک مائل سٹون ہوتا ہے. بٹ جنہوں نے ڈگری کمپلیٹ کی ہوئی ہوتی ہے پاکستانی یونیورسٹی سے, یا ان کا GPA اچھا ہوتا ہے یا ریسرچ پرپوزل اچھا ہوتا ہے, تو وہ سکسیزفلی ایڈمیشن سیکیور کر لیتے ہیں جاپان. اور وہ لینگویج اسکول والے بھی آ جاتے ہیں, دوسرے جو آتے ہیں بچے, لینگویج اسکول والے بھی آتے ہیں, لیکن وہ تو چلیں آپ کسی طریقے سے پہنچ جائیں گے. بٹ جاپان آنے کے بعد آپ کو چیلنج جو یہاں پہ چیلنجز فیس کرنے پڑ سکتے ہیں, وہ 3 مین بڑے آپ کو چیلنجز فیس کرنے پڑ جاتے ہیں. ایون آپ کو 2 سال بھی جاپان میں ہو گئے تو پھر بھی آپ کو فیس کرنا پڑتا ہے. سب سے جو مین ہے وہ تو ہے یہاں پہ لینگویج بیریئر, یعنی جیپنیز زبان. اور جیپنیز زبان کا اتنا بڑا چیلنج ہے, اگر آپ یونیورسٹی میں آپ کا سارا کمپلیٹ کورس انگلش میں بھی ہے نا, ماسٹرز PhD کا, بٹ اسٹل آپ کو پارٹ ٹائم جاب کرنی پڑ سکتی ہے. لیب میٹس کے ساتھ آپ کمیونیکیشن نہیں کر سکتے پراپر. اور کچھ جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ آپ کو اسسٹنٹ پروفیسر کے ساتھ جب انڈر لگاتے ہیں ریسرچ کے لیے, تو وہ ان کی انگلش اتنی اچھی نہیں. اور نہیں ساتھ یہ بھی بتائیں کہ ناٹ جسٹ لیب, ایون جب آپ نے کسی سٹی آفس کہیں کانٹیکٹ کرنا ہوتا ہے, وارڈ آفس جاتے ہیں, ٹرین اسٹیشن جاتے ہیں, ایون موبائل سم کا کانٹریکٹ کرنے جاتے ہیں, اور کچھ شاپنگ کرنے. اور یہاں پہ ڈاکومنٹیشن تو وہ یہاں پہ پیپر ورک بہت زیادہ ہے نا جاپان میں. بینک اکاؤنٹ اوپن کرانا ہو تو ادھر آپ کو جیپنیز آنی چاہیے, تو یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اور ایون اچھا یہیں پہ ایک بات ایڈ کر دیں آپ کے ساتھ, کیونکہ اسٹوڈنٹس رابطے میں ہیں, تو کیا جن کو لینگویج نہیں آتی اسٹوڈنٹس کو, ٹائم تو ہوتا ہے ان کے پاس, تو چلے اسٹارٹ اپ ٹوکیو میں رہتے ہیں, تو کیا ٹوکیو میں جاب ملنا آسان ہے لینگویج کے بغیر؟ ویسے تو ٹوکیو میں تو کسی حد تک آسان ہے ایز کمپیئر ٹو باقی یہاں پہ سٹیز جو ہیں, لیکن سٹارٹ میں 4-5 منتھ وہ بھی مشکل ہوتا ہے. لینگویج نہ آئے تو وہ بھی مشکل ہوتا ہے. آپ کو ایسے کچھ جانتے ہیں لوگوں کو جن کے سینئر ہیں ادھر جاپان میں, ٹوکیو میں رہتے ہیں, وہ کہیں بھی کوئی ریفر کروا دیں پھر ہو سکتی ہے, ورنہ جیپنیز. آپ ایسے کچھ کیسز پرسنلی جانتے ہیں جن کو اسٹرگل ہوئی ہو جب ٹوکیو میں آ کر پارٹ ٹائم ڈھونڈنے میں؟ بالکل, میں نے کافی کیسز دیکھے. میرے اپنے آپ کلوز فرینڈ جو میرے ساتھ کانٹیکٹ میں ہوتے تھے, میں ان کو ریفر کروا کے اچھی جگہ جاب نہیں لگوا سکا. ان کو بھی لینگویج کی جہاں پہ انٹرویو ایک آپ کا اور ہمارا میوچل کیس بھی ہے, ہم نے انٹرویو کے لیے بھیجا, وہاں پہ ریجیکشن ہو جاتی تھی بیکاز آف ناٹ انڈرسٹینڈنگ لینگویج. اچھا یہ بتائیں, یہیں پہ ہم اگلا پوائنٹ ایڈ کر لیتے ہیں کہ پارٹ ٹائم نہ مل رہی ہو اور آپ ٹوکیو آ جاتے ہیں, تو کیا یہ فائنینشیل چیلنجز بھی آ سکتے ہیں آپ کو؟ ہاں, اب یہ تو اوور آل جاپان میں چیلنج ہے, لیکن ٹوکیو میں اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ آپ کا رینٹ, اپارٹمنٹ کا رینٹ بہت زیادہ ہے نا. دوسرا, اگر آپ کی کوکنگ آپ باہر سے کھانا کھاتے ہیں, گھر پہ کوکنگ نہیں کرتے, تو آپ کے بہت زیادہ فائنینشیل ایشوز آ سکتے ہیں. تو ٹوکیو میں بھی, اسپیشلی ٹوکیو میں, تو آپ کو فائنینشیل چیلنج سمجھ آ گئی. لینگویج چیلنج ہے سب سے بڑا. دوسرا چیلنج بتائیں, فوڈ کا کیا ہے؟ فوڈ والے چیلنج سے پہلے ایک لینگویج کا ایک اور آپ کا ملتا جلتا ہے کہ جب آپ نے اپارٹمنٹ لینا ہے نا باہر, پرائیویٹ اپارٹمنٹ, جب یونیورسٹی کی ڈورمیٹوری میں آپ کا ٹینور کمپلیٹ یونیورسٹی یا اسکول نے آپ کو جس طرح اسکول والے ارینج کرتے ہیں, اس میں تو ایشو نہیں ہوتا. لیکن جب باہر اپارٹمنٹ ہے تو آپ کو لینگویج نہ آتی ہو تو, یعنی جب آپ نے خود سے ڈھونڈنا ہے, بہت بڑا چیلنج, وہ آپ کو نہ تو ملے گا, اور اگر ملے گا تو آپ کو بہت جاپانی بولنی پڑے گی. رینٹ ہوتا ہے اس کے 4 to 5 ٹائمز انیشیل کاسٹ پے کرنی ہوتی ہے, اور جاپانی بھی بولنی پڑے گی. اچھا, اور فوڈ کا چیلنج بتائیں ادر دین ٹوکیو. ویسے تو ٹوکیو میں اگر آپ باہر سے کھاتے ہیں تو فائنینشیل تو آپ کے اوپر برڈن آئے گا, بٹ آپ مینیج کر لیتے ہیں. بٹ ٹوکیو کے علاوہ ریسٹورینٹ بہت کم ہیں, تو آپ کو خود بنانا سیکھ کر آئیں, پاکستان سے سیکھ کر آئیں. اور فائنلی کوئی کلچر کی, کوئی کلچرل شوق تو نہیں لگتا ہمیں؟ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہیبٹس ہمیں بہت زیادہ ہیں, بٹ جو 4-5 لگتی ہیں نا, جو ہمیں تھوڑا مائنڈ میں آنا چاہیے, یوٹیوب ویڈیو دیکھنی چاہیے.
ایک یہ ہوتا ہے کہ یہاں کا نا ٹرین جو یعنی پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس میں آواز اونچی نہیں رکھنی، کال پہ بات نہیں کرنی، یہ بہت ہمیں یہاں پہ شوق لگتا ہے جب ہم خود کریں اور کوئی بھی یہاں پہ سائلنٹ ہوتی ہے سب چیزیں. دوسرا اس کے علاوہ یہاں پہ جب آپ آتے ہیں تو آپ کے لیب میٹس یا جو مطلب ہر اپنے کام میں لگا ہوتا ہے، مگن ہوتا ہے، تو آپ کو گپ شپ کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا. چلو. اور آپ کے لیے یہ اور یہ بڑی سائیکل loneliness- چلانا، سائیکل یہ بھی تھوڑا سا رولز سگنلز سائیکل یہاں پہ. کا تو اگر آپ سائیکل چلانے کے دوران موبائل یوز کرتے اس ہیں پہ ہم یا ویڈیو بریک بنوائیں گے کرتے آپ سے. ہیں تو اس پہ بھی کافی فائن. چلے تو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ لینگویج ایک بہت بڑا چیلنج ہے، ہاؤس موونگ چیلنج ہوگا، فوڈ ایک چیلنج ہوگا آنے کے بعد، فائنینشیل چیلنجز آ سکتے ہیں، تو ان سب کے لیے پریپیئر ہو کر آئیں تو تبھی جاپان آئیں. یہ چیلنجز ہیں. تھینک یو سو مچ ارشاد ہمارے ساتھ رہنے کے لیے.